नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ, और नाज़रीन आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के मौजू पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का सबसे पहले हम स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम करते हैं। उनका इस्तक़बाल और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का सबसे पहले हम स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, उनका इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, राह नजात में आज का मौजू बहुत अहम है, बच्चों के ताल्लुक़ से बहुत अहम है, तालिब इल्मों के ताल्लुक़ से बहुत अहम है और उनके वालिदैन के ताल्लुक़ से और ज़्यादा अहम है। हमारा आज का जो मौजू है वह है इम्तिहानात के दौर में वालिदैन की ज़िम्मेदारी। हज़रात, सर्दियों का मौसम ख़त्म होते होते एक और मौसम का आगाज़ हो जाता है। वो मौसम होता है इम्तिहानात का मौसम। और ऐसे मौसम में जो हमारे बच्चे हैं इस दौर में दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मश्क करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं और वो तमाम तर कोशिशें, वो तमाम तर काविशें वो करते हैं कि ताकि इम्तिहानात में अच्छे नंबरों से वो पास हो जाएं, कामयाबी से हम किनार हों। ऐसे में वालिदैन की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। वालिदैन की क्या कुछ शरई ज़िम्मेदारी हो सकती है, इस पर हम मौलाना साहब से गौर व खौज़ करेंगे और उनसे शरई रहनुमाई हासिल करेंगे कि इस क्रूशल वक्त में जज्बाती तौर पर उनको बहुत सहारे की ज़रूरत होती है, मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अपनी बात का आगाज़ हम यहीं से करते हैं। मौलाना साहब, बहुत अहम वक्त होता है। बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, उन्होंने अपने स्कूलों में पढ़ा होता है, उसके बाद घर आने के बाद मश्क करते हैं, उसके बावजूद भी उनको कई मरतबा ये होता है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उनको कोई रास्ता सुझाई नहीं पड़ता है और कहीं ना कहीं वो जज्बाती तौर पर बहुत अपने आप को कमज़ोर पाते हैं। तो ऐसे में ऐसे ख़ास वक्त में वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, ये बच्चों के ही इम्तिहान का वक्त नहीं है, माँ बाप का भी इम्तिहान है। बहुत अच्छी बात है जी। इसलिए बच्चों को तो हाल में जाके जो कुछ उन्होंने सीखा है वो पेश करना है। जी जी जी। लेकिन घर पे रहते हुए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के साथ क्या सलूक करें, उनको न ज़्यादा तकाजा करें कि तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, ऐसे नंबर लाने हैं, तुम्हें ये बनना है वो बनना है। ये सारी चीज़ें बात की हैं, क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। इस वक्त जो काम है उसको सामने रखिए। सही फरमा रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चों के ऊपर इतने ज़्यादा तसल्लुत ना हो, इतना ज़्यादा उसके तकाजा ना किया जाए, इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ना। जी। हमेशा याद रखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ना कामयाबी की अलामत नहीं है। बहुत सही है। वक्त पर पढ़ना, मुनासिब पढ़ना, जो पढ़ा है उसको जहन में महफूज रखना, असल चीज़ ये है। दूसरे है कि इम्तिहान में कामयाब होना ये भी कोई मकसद नहीं है। जी। फ़न हासिल करना, जो मौजू, जो मजमून, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस पर कमांड हासिल हो आपको, ये असल चीज़ होनी चाहिए। ये वक्ती इम्तिहान आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इल्म आप हासिल करेंगे वो सारी उम्र आपके काम आएगा। इसलिए माँ बाप को भी इस बात के बारे में बेदार होना चाहिए, समझदार होना चाहिए कि बच्चों के ऊपर इतना तकाजा न करें कि बच्चे होपलेस हो जाएं, कमज़ोर पड़ जाएं, दबोच के रह जाएं। इसलिए एक तो बच्चों को ये बताइए, शुरू ही से चलाइए। जी। जब साल शुरू हुआ है इम्तिहान के वक्त में, अब इस वक्त जो दुश्वारी है उसका हल रोज़े अव्वल से होता है। सही फरमा रहे हैं जी। उस वक्त से आप अगर सही सही लेके चलेंगे तो इस वक्त में बहुत ज़्यादा दबाव की ज़रूरत नहीं है जी। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि एक तो बच्चों के ऊपर तकाजे ना करें, दूसरे है कि उनके खाने पीने का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा खिलाना पिलाना भी कोई बहुत मुफीद नहीं होता जी, और बहुत कम खाना भी मुफीद नहीं होता। मुनासिब ग़िज़ा, ज़ूद हज़म हो, ताकत बख्श हो, जहन के दिमाग के लिए मुफीद चीज़ें हों, ऐसी चीज़ खिलाई जाएँ और आराम का ख्याल रखा जाए। सही सही। रात को बहुत देर तक पढ़ता रहा बच्चा, सुबह को आँख नहीं खुली या सुबह को उठा, नींद पूरी न होने की वजह से चिड़चिड़ापन है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये आपने बच्चे के साथ फायदा नहीं किया, उसको नुकसान पहुंचाया। सही फरमा रहे हैं। पूरे साल तो आपने बच्चे पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, कितना आराम कर रहा है, क्या कुछ खा रहा है, क्या होमवर्क लेके आया था उसने वो किया नहीं किया। और
آخری جو مہینہ ہوتا ہے, جو آخری بالکل وقت ہوتا ہے, امتحانات کا وقت قریب ہوتا ہے, تو آپ سر پر اس کے ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پڑھو, یاد کرو, اور پھر اس کو اتنی مہلت نہیں دیتے کہ اس کو ایک بریک مل جائے, اس کو آرام کرنے کا موقع مل جائے, اس کو کچھ کھانے کا موقع مل جائے. اس سے ایک اور چیز ہے, دور حاضر کی خاص بات یہ ہے کہ ہر بچہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ سب سے قابل بنے, سب سے آگے بڑھے, سب سے زیادہ مارکس لائے اور سب سے اپنے کلاس میں اول رہے. تو اس طرح کا جو پریشر ہے بچے کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کا جو معصوم ذہن ہے مولانا صاحب بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. تو ایسے میں آپ کی رہنمائی چاہیے کہ ایسے میں ماں باپ کا کردار, ان کا رول کیا ہونا چاہیے تاکہ بچہ ذہنی طور پر بالکل اپنے آپ کو فری محسوس کرے, تازہ محسوس کرے. اسی لیے میں نے کہا کہ اس کی تیاری آج سے نہیں جی, اس کی تیاری سال کے شروع سے کیجیے. روزانہ معمول کے مطابق آئے, پڑھے, جو کام ہوم ورک جو دیا گیا ہے اس نے پورا کیا یا نہیں کیا وہ شروع سے کراتے ہوئے چلیے. اور اس کے بعد جب یہ امتحان کا زمانہ آتا ہے اس وقت بھی اس بات کی کوشش کیجیے. بعض بچوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے, ہر بچے کو یوں سمجھیے کہ ایک الگ سے ایک مضمون ہے, وہ جی جی, ہر بچہ الگ سے ایک سبجیکٹ ہے آپ کے پڑھنے کے لیے. بالکل, بہت اچھی بات. جی جی جی, یہ آپ ہی کے 4 بچے ہیں, چاروں کا ذہن الگ ہے, چاروں کی عادتیں الگ ہیں. ایک بچے کو رات کو شروع میں پڑھنا اچھا لگتا ہے, وہ آرام سے اس وقت پڑھتا ہے, صبح کو سونا اچھا لگتا ہے. ایک بچہ ہے رات کو جلدی سونا چاہتا ہے, صبح کو آرام سے اٹھ کے پڑھے گا. جس کا جو مزاج ہے اس کا ساتھ دیتے رہیے. صحیح ہے, اپنی پسند کو ان کی پسند پر حاوی نہ کیجیے. بہت اچھی بات ہے. اس طرح سے چلتے ہوئے جب چلیں گے اور تیاری کرائیں گے تو اب خاص طور پر چونکہ اس وقت ہمیں آج کے زمانے کی بات کرنی ہے, اس وقت کی, اس وقت میں ان کو پڑھنے کے لیے ایک تو اصرار کبھی نہ کیجیے, تقاضا کبھی نہ کیجیے, ایسے نمبر لانے ہیں ویسے نمبر کو اہمیت نہ دیجیے. نہ دیجیے, بہت اچھی بات. اصل مضمون پر تمہیں قابو ہونا چاہیے, تمہیں وہ سمجھنا چاہیے. اور اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچے تو اس وقت اللہ کی طرف بھی توجہ کیجیے. بے شک بے شک. بچوں کو اس وقت میں, چونکہ اس وقت ایک دباؤ میں ہے وہ, اس وقت جو بڑے کہیں گے اس کو وہ سمجھیں گے. اس میں جو ہے پڑھنے کے لیے توجہ دلائیے. ٹائم ٹیبل کی بڑی اہمیت ہے. ایک دفعہ بیٹھے, ایک رات میں بیٹھے تو ساری رات پڑھتے رہے, اگلے دن دن بھر سوتے رہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ رات بھر پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے مولانا صاحب, اگر آپ نے 4 سبجیکٹس باری باری سے پڑھے تو چاروں اس میں خلط ملط ہو جاتے, مکس ہو جاتے ہیں, تو وہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے. مولانا صاحب اسلام نے ٹائم مینجمنٹ کو بڑا اہم مانا ہے. ہماری 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہیں, ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہیں. وہ یہ نہیں کہتا, شریعت یہ نہیں کہتی کہ ٹوٹل 5 نمازیں پوری کر لو, عشاء کے بعد پڑھ لو ساری. وہ تو ایسے نہیں کہتا. نہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے ساتھ 5 پڑھ کے فراغت کرو. صحیح, ایسا بھی نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, جی, نمازیں ان کے اوپر وقت کے مطابق فرض کی گئی ہیں. اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے, جس طرح سے ہفتے بھر کی غذا بہت ساری بھر کے آپ ہفتے بھر فارغ نہیں ہو سکتے, اسی طریقے سے بہت ساری نمازیں ایک ساتھ پڑھ کے ہفتے بھر کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے امتحان میں بھی بہت زیادہ 2-3 رات دن رات لگے رہے, کامیابی مل گئی, ایسا نہیں ہوتا. اچھا دیکھیے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ بریک ملنا بہت ضروری ہے بچے کو, تاکہ ذہن اس کا تازگی سے بھر جائے اور ایک مرتبہ پھر وہ نئی توانائی کے ساتھ اپنی جو اسٹڈی ہے اس پر اپنا دھیان مرکوز کر سکے. اس میں بھی اگر ہم 5 وقتوں کی نماز کو اہم مانتے ہیں, 5 وقت کی نماز اگر اپنے وقت پر پڑھتے ہیں تو ایک بریک تو آٹومیٹیکلی مولانا صاحب نماز کا بریک ہو جاتا ہے, کھانے کا بریک ہو جاتا ہے, اور آرام کا بریک ہو جاتا ہے. رات کا کچھ حصہ آپ پڑھنے میں لگا سکتے ہیں, لیکن رات کو جو آرام ملتا ہے دن کے آرام میں وہ بات نہیں حاصل ہوتی. دن بنایا ہے خدا نے کام کرنے کے لیے, رات سونے کے لیے, آرام کرنے کے لیے. تو رات کی نیند لینا بہت ضروری ہے. کچھ دیر پڑھ لیجئے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن رات میں تھوڑی سی نیند بھی لیجئے. اور پھر صبح جب اٹھتا ہے تو تازہ دم ہو کر, حشاش بشاش ہو کر آدمی اٹھتا ہے, اس وقت میں پھر پڑھنا شروع کیجئے. اور امتحان کو بالکل چلتے چلتے وقت جو ہے پڑھ رہے ہیں, تقاضا باپ کر رہا ہے, ماں تقاضا کر رہی ہے, دیکھو اچھے نمبر لانے ہیں, تمہیں فلاں کی طرح بننا ہے, کوئی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. نمونہ جو ہے اگر ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے جد و جہد کی ہے, انہوں نے آرام بھی کیا ہے. بعض صاحب اکرام نے جب بہت زیادہ عبادتیں کی تو حضور نے فرمایا میرا نمونہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے, میں آرام بھی کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, بیوی بچوں کا حق بھی پہچانتا ہوں. اسی طریقے سے ہر معاملے میں ہمارے پاس یہ نمونہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھنا, بہت زیادہ محنت کرنا, بہت زیادہ دماغ کے اوپر سوال رکھنا, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ معاف ہو جاتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں جی. یہ ساری چیزیں بھی ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ بھی, جس وقت میں چونکہ دباؤ میں ہے, وہ ایک تقاضا ہے ان کے اوپر. سوال یہی ہے مولانا صاحب کہ وہ جو دباؤ بچے کے اوپر ہے, والدین اس دباؤ کو کیسے کم کرے؟
اس دباؤ کو کم کرنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ محسوس کریں کہ وہ بے فکر ہیں جی تب تو آپ ان کو فکر مند کیجیے، اور جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی بہت زیادہ فکر مند ہے تو آپ کی چھاتی اس کی چھاتی کے اوپر سوار نہ ہوں، اس کے اوپر تقاضے نہ کریں، بلکہ اس سے کہیں کہ بیٹے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کامیابی تو اللہ کے ہاتھ ہے، تم اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھو، اللہ سے مدد مانگو، کام کرو، اللہ تعالیٰ مدد دے گا۔ اس طرح سے ان کو دوسرے کے نماز حاجت پڑھنے کا موقع ہوتا ہے، یہ توجہ دلائیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معلومات سب کچھ ہیں، جب وہاں بیٹھے سب غائب ہو گیا، ذہن سے غائب ہو گیا۔ جی تو اس لیے یہ بھی سمجھایا جائے کہ اللہ سے مدد مانگنا بہت ضروری ہے۔ بے شک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری جو ہم بار بار بتاتے ہیں، یہ آیتیں اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ دعا کی تھی تو یہ ان کی دعا ہے کہ پروردگار میرا سینہ کھول دے، میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام میرے لیے آسان کر دے۔ تو سینہ کھول دینا اور جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں اس کام کا آسان ہو جانا، یہ ہر معاملے میں ہے، خاص طور پر امتحان میں بھی ہے۔ تو یہ بچوں کو یاد کرانا، یہ باتیں سمجھانا، ان کا ٹائم ٹیبل بنانا، بہت زیادہ مسلسل پڑھنا یا بہت زیادہ آرام کرنا، یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ اس طرح سے جو آپ بچوں کو چلائیں گے تو امید ہے، اور انہیں پر امید رکھیے کہ آپ کر لیں گے، یہ کام بہت مشکل نہیں ہے۔ دراصل والدین کو یہاں پر ایک دوست کا کردار بھی ادا کرنا ہے، بچے کے ذہن سے اپنے ذہن کو ملانا ہے۔ اپنے بچے کے بارے میں والدین سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کتنا دباؤ محسوس کر رہا ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، کتنا پڑھ سکتا ہے اور اس پڑھائی سے کتنا حاصل کر سکتا ہے۔ مولانا صاحب، دباؤ کم کرنے کے لیے، اور دیکھیے اسلام نے نماز کو ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے، مولانا صاحب عبادات اور پڑھائی کے درمیان میں کس طرح سے ایک بہترین توازن جو ہے والدین قائم کروا سکتے ہیں اور کس طرح سے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھی جائے، اس سے خود بخود ایک گیپ بن جاتا ہے، ایک وقفہ، ایک فاصلہ جو ہے مناسب فاصلہ بن جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فجر کی نماز کے لیے جب آدمی اٹھے گا، اگر رات کو اس نے 2 بجے تک پڑھائی کی ہے تو صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور جب فجر کی نماز نہیں پڑھے گا تو جو تازہ دم ہونے کا جو وقت ہے یہ گزر جائے گا۔ اس لیے رات کو بہت زیادہ دیر تک نہ پڑھوائیے، بلکہ صبح فجر کی نماز، ظہر کی نماز، تمام نمازیں وقت پر پڑھنے کی تاکید کیجیے، اور اللہ پہ نظر لگائیے ان کی، بہت زیادہ اپنے اعتماد پر نہیں۔ اعتماد اپنا ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ کی مدد سے ہی ہم کام کر سکیں گے، یہ بات بھی ان کو سمجھائی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ شروع سے جو ہم پڑھاتے ہوئے چل رہے ہیں تو اس کو، اور سارے مضامین کئی جو ہیں وہ ایک ساتھ نہ ہو، 1-2 مضمون ایک وقت میں پڑھ لیا، پھر آرام کر لیا، پھر 1-2 مضمون بعد میں دیکھ لیا، تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ ساری چیزیں جو ہے گڈمڈ ہو کر کھچڑی نہیں بن جائے گی، ہر چیز الگ الگ رہے گی اور ذہن میں محفوظ رہنا آسان ہوگا۔ اور اللہ کی جو ڈور ہے وہ مضبوطی سے بچے بھی تھامے رہیں، والدین بھی تھامے رہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ نماز وقت پر ادا کی جائے تو ایک بریک بھی مل جاتا ہے اور ایک سکون بھی، ذہنی سکون بھی حاصل ہوتا ہے، اور ساتھ میں وہ اگلی جو پڑھائی ہے وہ کرنے میں اپنے آپ کو تیار پاتا ہے۔ اور مولانا صاحب، حالانکہ جو ذمہ دار والدین ہیں وہ بچپن سے ہی بچوں کو نماز کی عادت ڈلواتے ہیں، لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچہ والدین کی بات بڑی آسانی سے مان جاتا ہے، تو ایسے میں اور اس کو نماز کے لیے آمادہ کیا جائے تاکہ امتحانات کے بعد بھی جو زندگی کا امتحان ہے اس کی تیاری بھی بخوبی کر سکے۔ جی بالکل، اصل تو چیز یہی ہے، اور اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ امتحان پاس ہونا، اچھا نمبر ہونا، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ فن حاصل کرنا، جس کے لیے تم پڑھ رہے ہو، وہ فن جو ہے اس کو مستقل بھی کام دینا ہے۔ امتحان میں آپ کسی طرح سے نقل مار کے، ادھر سے کر کے ادھر سے کر کے دیکھا اور یہاں کے لکھ دیا اور لکھ کے فراغت، پھر اس کے بعد ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، یہ ذہن مضر ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی باقی زندگی میں اس مضمون سے زیادہ واسطہ نہیں رکھتا۔ چونکہ والدین کی ذمہ داری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، بہت اہم موضوع چل رہا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے ناظرین بہت غور سے سن رہے ہوں گے، اور مولانا صاحب کی جو شرعی ذمہ داری رہنمائی پہنچ رہی ہے، جو شرعی ذمہ داریاں تمام والدین کی وہ بھی آپ تک پہنچ رہی ہیں، ان کو ذہن نشی کریں اور ان کو لکھنے کی کوشش کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں اور اس کو عمل میں بھی لانے کی کوشش کریں۔ مولانا صاحب، ایک اور اہم ذمہ داری کی طرف میں آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں۔ والدین کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے خاص وقت میں غذائیت کا بچے کی خیال رکھیں۔ جی دیکھیے، غذائیت جو ہے بہت زیادہ مقدار میں کھانا صحت کے لیے مفید نہیں ہے، اور بہت زیادہ کم کر دینا بھی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اچھی غذا ہو، زود ہضم ہو،
دماغی اور جسمانی طاقت دینے والی غذا ہو، اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ کسی اچھے حکیم سے، ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے کہ ان دنوں میں بچے کو کیا غذا دی جائے. اور پھر غذائیں بھی پسند ناپسند بھی الگ الگ ہوتی ہے. بچوں کی پسند کی رعایت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے نفع بخش غذا کیا ہے وہ تجویز کیجئے. بچوں کی پسند الگ الگ ہوتی ہیں. بعض بچے بازار کی چیزیں بہت پسند کرتے ہیں، لیکن وہ مفید ہیں یا نہیں اس کا سوچنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے مناسب غذا، وقت پر غذا. بالکل اخیر میں پڑھتے پڑھتے اس کو 1 بج گیا، اس کے بعد اس نے کہا امی اب کھانا دیجیے، اور آپ نے کھانا دے دیا اور پیٹ بھر کے کھا کے وہ سو گیا، یہ صحت کے لیے مضر ہوگا. دیکھیں اسلام نے یہی اصول بتایا ہے کہ ایک حصہ کم کھائیے اور ہم پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں. دیکھیے یہاں پر خاص طور پر والدہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. ہم والد اور والدہ کی ذمہ داریوں کو علیحدہ کر کے اگر دیکھیں تو یہ ذمہ داری خاص طور پر والدہ کی ہے کہ والدہ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کو امتحانات کے وقت میں نہ تو مسالے دار کھانا دیں، نہ بھنا ہوا کھانا دیں. اور خاص طور پر آج کل بچوں کی جو پہلی پسند ہے جنک فوڈ ہے، بازاری کھانا ہے. بازاری کھانا تو کبھی بھی نہ دیں، اس سے ذہن کند ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور مسالے دار کھانا کھاتے ہیں ہم تو کہیں نہ کہیں نیند آنے کا اندیشہ ہوتا ہے. مولانا صاحب ایک طرف اور آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں. بچوں کے تئیں والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سب سے آگے رہے، جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا. خدا نخواستہ اگر بچہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو پایا تو بچہ تو حوصلہ توڑ دیتا ہے. ایسے میں والدین کی کیا ذمہ داری ہے، والدہ کی کیا ذمہ داری ہے، والد کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے یہ بہت گہری بات ہے کہ بچہ جب ناکام ہوا، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کے بچے کو ناکامی کا سامنا ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ بچہ ناکام ہوا تو اس کے اندر ندامت و شرمندگی اور افسوس خود ہی ہے. آپ اس کو مزید افسوس دلائیں گے، مزید شرمندہ کریں گے تو خدا نخواستہ کسی برے انجام تک پہنچنے کا اندیشہ ہے. بے شک ایسے میں بہت سپورٹ کی ضرورت ہے. اس وقت میں اخلاقی مدد کی ضرورت ہے کہ بیٹے زندگی ہے، کامیابی ناکامی ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے. جس طرح پہلوان لڑتا ہے، کبھی ہارتا ہے کبھی جیتتا ہے، تو ناکامی جو ہے وہ تو ہمیں آئندہ کی مزید کامیابی کا سبق سکھانے کے لیے آتی ہے. یہ تو آتے ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. ہوا جو بہت تیز مخالف ہے، تیز ہے، اس سے گھبراؤ نہیں، یہ تو تمہیں اور اونچا اڑانے کے لیے آتی ہے. تو ناکامیاں زندگی میں سبق دینے کے لیے آتی ہیں، ہمیں ٹٹولنے کا موقع ملتا ہے. جو لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے اندر ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ ناکامی کے لیے کبھی اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، جبکہ ناکامی زندگی کی ایک حقیقت ہے. صحیح بات ہے. تو کبھی اگر خدا نخواستہ ناکامی ہو تو اس کو حوصلہ دلائیے، اس کو ہمت دلائیے کہ زندگی کا آخری امتحان یہی تھوڑا ہی ہے. اور یہ بتائیے کہ اللہ نے کچھ اچھا آپ کے لیے سوچ رکھا ہوگا. یقیناً ہمیں بسا اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا تو ہمارے ساتھ برا ہوا. ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی مصلحت ہو، اللہ کی کوئی منظور ہو، کوئی بات ہو. اس لیے اس کو حوصلہ دلائیے، ہمت دلائیے. کوئی اور بھی اگر ناکامی پر ان کو شرمندہ کرے تو ان سے کہے نہیں، خبردار ہمارا بچہ بہت محنت کر کے گیا تھا. علم حاصل کرنا مقصد ہے، امتحان میں کامیابی ہو نہ ہو. بچے نے پڑھا ہے، ہمیں اطمینان ہے، مطمئن ہیں، ہم پھر کوشش کریں گے، پھر کامیابی ملے گی. گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے کہ جو گھٹنوں کے بل چلے. تو آپ پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جبھی تو امتحان میں کامیابی ناکامی ہے. کوئی باہر کا نہ پڑھنے والا بچہ تو فیل نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. فیل ہوتا ہے ہمیشہ وہ جو پڑھتا ہے. صحیح بات. پڑھنے میں کمی رہ گئی اور پھر پڑھیں گے. کئی مرتبہ بہت ساری وجوہات ہو جاتی ہیں، سلیبس سے باہر کا سوال آ گیا، کچھ اور اس طرح کی باتیں ہو گئی. جس وقت میں آپ امتحان دینے بیٹھ رہے ہیں اس وقت آپ کا ذہن بلینک ہو گیا. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پر صلاحیت پر انگلی اٹھانا مناسب نہیں ہے. مولانا صاحب ایک آخری بات، آج کی بات ہم یہیں ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل پھر بچوں کے تعلق سے کچھ اور آپ کی رہنمائی ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ایسے میں کیا عبادات کرنی چاہیے والدین کو، کیا عبادات بچوں سے کرانے کے لیے ان کو کہنا چاہیے، اور کامیابی کی دعا بھی آپ مولانا صاحب بتا دیں. دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ والدین کی دعا بھی بچوں کے لیے کسی ولی کی دعا سے کم نہیں ہوتی. اس لیے ماں باپ بچوں کے لیے دعائیں بھی دیں، ان کو حوصلہ افزائی بھی کریں، نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا بھی کریں. جب وہ امتحان دینے کے لیے جا رہا ہے تو آپ اس وقت کہیں کہ اللہ تیری حفاظت میں، کامیابی تیرے ہاتھ میں ہے، بچے کو کامیابی عطا فرما. اس طرح سے بچوں کو بھی حوصلہ ہوگا اور اللہ کی حفاظت واقعی طور پر اس کو حاصل ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو آپ کیا دعا کرنا اس کے لیے انشاءاللہ حقیقتاً بھی مفید ہوگا اور اس کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان بھی ہوگا. بے شک ہماری تمام تر نیک خواہشات تمام والدین کے ساتھ ہیں، تمام بچوں کے ساتھ ہیں. اور انہی کلمات کے ساتھ اپنے ہم کالرز کی طرف رخ کرتے ہیں. 2 کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو
हेलो जी फरमाएं बहन। अस्सलाम बहन शगुफ्ता फरमाएं, क्या सवाल है आपका? हाँ, और मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम बहन अस्सलाम। फरमाएं, क्या सवाल है आपका? हाँ हाँ, मेरा सवाल इसी आज का जो मौजूद आपका चल रहा है उसी सिलसिले से है। मेरी बिल्कुल। बेटी है 17 साल की। माशाअल्लाह। उसके अभी ओरल चालू है बोर्ड के, और थोड़े ही दिनों में एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और वो बहुत टेंशन लेती है, मतलब एग्जाम के पहले पढ़ती है अच्छे से, अच्छे मार्क्स भी लाती है, और बहुत टेंशन लेती है एग्जाम के वक्त में। उसको हमेशा समझाती है, और मौलाना साहब ने जो दुआएं बताई वो दुआएं भी पढ़ती है, दुआ भी करती है, और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी करती है। इस सिलसिले में बोलना था। और एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा घर 6 साल से खाली पड़ा हुआ है, नया घर है। बच्चों की स्कूल की वजह से मैं वहाँ जाकर रह नहीं पा रही हूँ, और वहाँ पीने का पानी भी नहीं आता है, और वो किराए पर जा रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे हाँ बोलते हैं, लोग पसंद करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मना कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल बहन, आपके दोनों सवालात हमने नोट कर लिए हैं और दोनों का मफहूम हमने जान लिया है। जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मुन्नी साहिबा हैं, उनसे हम पहले बात कर लेते हैं। खैर मकदम आपका मुन्नी साहिबा, राह नजात में सवाल पूछिए। मुन्नी साहिबा हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं, तो सवाल पूछें, क्या जानना चाहती हैं? गालिबन मुन्नी साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ अपने अपने सवालात के साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अफशा साहिबा हैं और जाहिदा साहिबा हैं। बहन अफशा, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम आपका अफशा। जी, हमारा सवाल ये है कि हमारे भैया के ना पैसे फंसे हुए हैं 80,000 रुपए, वो बिल्कुल देने के लिए नहीं कह रहा, और पता नहीं कहाँ चला गया। मतलब आपके पैसे? एक सवाल ये है, हमारे भाई जो है ना बड़ा वाला, वो कुरान भी पढ़े हुए, नमाज नहीं पढ़ते बिल्कुल भी, ना अपनी अम्मी अब्बू का कहना मानते, बिल्कुल ऐसी जहालतपंसी, ना रिश्तेदारों से मिलते जुलते, बहुत जहालतपंसी है उनमें। उन्हें सुधारने की बहुत कोशिश करते, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आता। और इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं? और हमारी जी प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त भाई? नहीं, पता नहीं, वो तो गाँव में भैया तो। और हमारी बाजी के जो ना शोहर खत्म हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके जो ना बच्चे कहना नहीं मानते, जितने बड़े हो रहे हैं इतने कहना नहीं मानते। हम तीनों बहन भाई नमाज पढ़ते हैं, रोजा नमाज के पाबंद करते हैं हमारे यहाँ, तो वो बच्चे बिल्कुल नमाज को, बाजी का तो बिल्कुल कहना नहीं मानते, हमारा मानते, लेकिन बाजी से ऐसे जैसे बिल्कुल पलटे में हो। मैं बहुत शुक्रिया बहन, आपके सवाल सारे आ गए हैं और बहुत अपनाइयत के साथ इन्होंने अपनी बातें हम तक पहुंचाई मौलाना साहब। और ये उनकी मोहब्बत का ये मजहर है कि माशाल्लाह इतनी सफाई के साथ, साफ गोई के साथ सारी बातें कही हैं। बहन बहरहाल जाहिदा बहन से और बात कर लेते हैं हम। फरमाएं जाहिदा साहिबा, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, खैर मक़दम। जी, हम घर बनाना शुरू करने वाले हैं माशाअल्लाह, और हम सबके लिए जो खैरियत का मामला है, क्या कुछ पढ़कर शुरू करना चाहिए? नए घर की तामीर। बहुत शुक्रिया बहन, और अपनी बात का आगाज़ मौलाना साहब से यहीं से करते हैं। जी मौलाना साहब। देखिए, घर बनाना शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला से 2 रकात नमाज हाजत पढ़कर जब काम शुरू कीजिए, और कुछ थोड़ा बहुत राय खुदा में कुछ निकाल दीजिए। और एक मामूल हमें इब्न हजर अस्कलानी की किताब अल इसाबा में मिलता है कि कुछ लोग आए थे दूर से और वो मस्जिद बनाना चाहते थे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू करके जो पानी थोड़ा सा बचा था वो उनको दिया था कि ये उसके बुनियाद में डाल देना। ये तो हुजूर ने मस्जिद के लिए बताया था, लेकिन खैर बरकत के लिए आप भी वुज़ू करें लोटे से या किसी बर्तन से, और उसमें से जो पानी बचे वो उसके बुनियाद में शुरू में डालें, तो ये एक सुन्नत पर अमल होगा। और राय खुदा में कुछ दे दीजिए तो उसकी बरकतें भी इंशाअल्लाह हासिल होंगी, खैर आफियत से सब काम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। उम्मीद बहन जाहिदा को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। बहन शगुफ्ता की तरफ आते हैं। चूँकि इम्तिहानात के मौजू पर हम बात कर रहे हैं, वालिदैन का किरदार उसमें क्या होना चाहिए, ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए। 17 बरस की बेटी है माशाल्लाह से, इम्तिहान की तैयारी चल रही है। कहते हैं रोशन दिमाग हैं, लेकिन घबराती हैं, परेशान होती हैं, कई मरतबा डर जाती हैं, दुआओं का भी अहतमाम करती हैं। मौलाना साहब, क्या कुछ इक़दाम करने चाहिए? देखिए, बुनियादी चीज़ यह है कि घबरा जाना किसी भी मसले का हल नहीं है। जो सलाहियतें, जो ताकतें खुदा पाक ने इंसान को दी हैं, शैतान जो है वो घबराहट में डाल के उनको हमें माऊफ कर देना चाहता है। इसलिए घबराहट को बिल्कुल दूर फेंक दीजिए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, और फिर अल्लाह के भरोसे पे कदम उठाइए। कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है। हमारे घबराने से या हमारे बहुत मुतमईन हो जाने से न काम बनता है न बिगड़ता है। वालिदा क्या करें ऐसे में? वालिदा बच्चे को समझाएं, जी जी जी, उनसे ये कहें कि घबराने से मसला हल नहीं हो जाएगा। जो काम आपको करना है वो तो करना ही होगा। घबराने के नतीजे में बहुत नुकसान ये होगा कि आपका जहन मारूफ हो जाएगा और घबराहट में दिमाग कुछ का कुछ बोलेगा
اس لیے اسے کہیے کہ تم تسلی رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو اور اطمینان و سکون کے ساتھ جا کے امتحان دو، اللہ تعالیٰ کامیاب عطا بے شک دوست بن جائیں ایسے میں اپنی بچی کی، خاص طور پر بچی جب بڑی ہوتی ہے تو والدہ جو باتیں سمجھایا کرتی ہوں سہیلی کی حیثیت سے زیادہ سمجھایا کرتی ہیں۔ مولانا صاحب کچھ دعا بھی اس تعلق سے کن دعاؤں کا اہتمام کرنا ایک تو وہی ہے رب اشرح لی صدری، وہ پڑھیں، اور نماز حاجت پڑھ کر اور بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ کے اور کام کرنے کے لیے جائیں۔ امتحان ہو، کوئی بھی مہم ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ہم تمام بچوں کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں یہاں سے۔ دو کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں، عمران صاحب ہیں اور نرگس صاحبہ ہیں۔ عمران صاحب پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا عمران صاحب، سوال پوچھیے۔ جی شکریہ۔ میرے اہلیہ کے خواب میں نا، خواب کی تعبیر کرنا تھا میرے کو، اہلیہ کے خواب میں نا بار بار گوشت نظر آتا ہے، پکا ہوا گوشت۔ پکا ہوا نا؟ ہاں پکا ہوا گوشت نظر آتا ہے اور وہ کھا رہے، دو حضرت لوگ جو مولانا جو ہے نا وہ لوگ کھا رہے، اور اچانک پانی کا منظر آیا تھا ایک دم سمندر جیسا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا خواب میں نے نوٹ کر لیا ہے، اور پہلے بہن نرگس سے بات کر لیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جوڑیں گے۔ خیر مقدم آپ کا نرگس صاحبہ، سوال پوچھیے۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ اس کے پہلے بھی ہم سوال کیا تھا، ہماری بہو یہاں سے چلی گئی تھی تو وہ دنیا کا جا کے وہاں بہت آن لگائی تھی کہ بہت خراب بات انہوں نے کیا تھا کہ ان کے سوال سے لگ رہا تھا کہ رہنا ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے لڑکے سے کہہ رہی ہیں کہ ہم کو لے آئیے، جیسے چاہیے گا ویسے رکھیے گا۔ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ لڑکے کو لے کے الگ رہیں، مگر لڑکا نہیں کچھ کہا، لڑکا کہا کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ رہیں گے، تم کو رہتے بنے رہو یا نہ رہو۔ مگر ان لوگ بہت ساتر قسم کے مطلب بھائی، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی اچھی ہمیں ترکیب بتائیں کہ لڑکا آ رہا، ہماری بہت طبیعت خراب رہتی ہے۔ بہن آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی ہے، ہم اسی موضوع پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مولانا صاحب سے بہت تفصیلی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، آپ کی پوری بات ہم تک پہنچ گئی ہے۔ مولانا صاحب بہت اہم بات ہے، ایک طرف تو ایک گھر بس رہا ہے، ٹوٹنے کی کگار پر ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ والدین ہیں، کیا کچھ بس رہا ہے، ٹوٹنے کی کگار پر ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ والدین ہیں، کیا کچھ کرنا چاہیے؟ بیٹے کا کیا رول ہے اور ان کا بحیثیت ساس کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیے بہت متوازن بات جو سمجھنے کی ہے جی، وہ یہ ہے کہ یہ تو دلہن کا ایک حق ہے کہ ایک کمرہ اس کو الگ سے دیا جائے۔ ہم نہ ان کی طرفداری کر رہے ہیں نہ ان کی طرفداری کر رہے ہیں۔ ایک کمرہ دلہن کو ایسا دے دیا جائے اگر گنجائش ہے۔ اگر ایک ہی کمرہ، سارے گھر کے پاس ایک ہی کمرہ ہے تو کیا کریں گے؟ وہ مجبوری ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو ایک کمرہ اس کو دے دیا جائے جس میں وہ جس طرح سے چاہے رہے، جس طرح چاہے کچھ اپنا سامان رکھے، اور اس کے کاموں میں ساس اور نندیں بہت زیادہ مداخلت نہ کریں۔ جی، جہاں تک خدمت کی بات ہے تو لڑکے کو اپنا عملی نمونہ دکھانا چاہیے کہ ماں کی خدمت وہ کر رہا ہے۔ جی، دلہن کی ذمہ داری، ڈیوٹی اس کی اصلاً نہیں ہے، لیکن باپ کی ماں ہے، شوہر کی ماں ہے، شوہر کا باپ ہے، تو ہمارے لیے بھی وہی قابل احترام ہے، اس لیے وہ احترام سے کریں کام، ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ ان کے اوپر دباؤ ڈالنا وہ ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے۔ ان کو لائیے، تھوڑا سا ان کے ساتھ جتنا کچھ پہلے آپ رعایتیں کرتی رہیں اس سے تھوڑی سی زیادہ رعایت کیجئے تاکہ آپ کے بچے کا گھر بھی بسا رہے اور آپ بھی بے سکون نہ ہوں۔ سماجی طور پر اگر ہم بات کریں تو اب 2-3 بزرگوں کے ساتھ جائیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، چونکہ اب ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ نادم ہیں اور آنے کے لیے آمادہ ہیں، تو مستقبل میں غلطیاں نہ کریں، مستقبل میں ایسے وہ غلطیاں نہ کریں اور یہ ان کو شرمندہ نہ کریں۔ شرمندہ نہ، بہت اچھی بات۔ اس طرح کی باتیں کہنا جو ہے اس کے دل کو توڑنا ہوگا، یہ مناسب نہیں ہے۔ محبت سے وہ تمہارے گھر کی ایک فرد ہے، تمہیں اس کے دلداری کرنا، اس کی عزت رکھنا، اس کو سکون دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ آپ کو عزت دے، آپ اس کو عزت دیں۔ بالکل، وہ آپ کو والدہ تسلیم کریں اور آپ ان کو بیٹی کی طرح رکھیں۔ مولانا صاحب ایسے میں کیا کچھ یہ دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ ایسے میں ایک تو یا ودودو پڑھا کریں، چھوٹی سی چیز ہے، اللہ کا ایک نام ہے، یا ودودو پڑھیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور وہ جو سورۃ الفرقان کی آخری رکوع کی ایک آیت ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ آیت جو ہے دعا ہے، یہ صبح شام کم از کم 7 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ بہن شمیم سے بات کریں گے، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، اور اس کے بعد سلیم صاحب سے بات کریں گے۔ فرمائیں بہن شمیم، کیا سوال ہے آپ کا؟
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अस्सलाम वालेकुम, मौलाना साहब को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाइए क्या जानना चाहती हैं शमीम साहिबा? अतर भाई, मुझे ना बच्चों के बारे में पूछना है। मेरे एक मामा का बेटा है, उसका नाम साहिल है। साहिल जी। उसको ना जब भी कहीं काम पे भेजते हैं ना, तो वो काम ही नहीं करता और छोड़ के आ जाता है, बात ही नहीं सुनता माँ बाप की। और मेरे ऐसे ही मेरे भाई का इंतकाल हो गया है, आप उनके लिए दुआ कीजिएगा, मौलाना साहब से गुजारिश है। और अल्लाह ताला उनकी उनके मग़फ़िरत भी फरमाए। बच्चे ऐसे ही करते हैं। भाई और मैंने आपसे एक सवाल किया था ना कि औरतों को इज्जत में क्यों बिठाया जाता है, बस इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा मौलाना साहब से कहिए। और उन बच्चों के लिए कुछ दुआ बताइए, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं वो अपने। बहुत शुक्रिया बहन, एक साथ आपने 4 सवाल हमारे सुपुर्द कर दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला सबकी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे मौलाना साहब के ज़रिए। सलीम साहब से पहले बात कर लेते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। खैर मक़दम आपका सलीम साहब, सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए भाई। जनाब, मेरा पहला सवाल तो है कि मैंने ना, मेरे बड़ों ने कीका करा, मानना हुआ था अल्लाह से कि कीका करेंगे। सवाल दोहरा दीजिए सलीम साहब। अकीका शायद अकीके की बात कर रहे कीके हैं? के बारे में पूछना जनाब कि कीका करना है। जैसे हम यहाँ गैर मुस्लिम के घर में रहते हैं तो यहाँ तो कर नहीं सकते, और हमारा घर जो जहाँ भी है वहाँ भी हम गैर मुस्लिमों को बीच में रहते हैं, तो कोई ऐसा रास्ता है कि आप मदरसे में कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में जानना है। बहुत शुक्रिया, फौरन मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल करते हैं। मौलाना साहब क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, अकीका करने से मतलब ये नहीं है कि अपने घर पे ही करें ये। वैसे तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, गैर मुस्लिम है तो वो बकरा ज़बानी करने देंगे। लेकिन अगर किसी वजह से आदमी वहाँ नहीं कर सकता है तो जहाँ मुमकिन हो वहाँ कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। कोई हर्ज वाली बात नहीं। जहाँ अपने रिश्तेदारों में कर दें, कहीं मदरसे में कर दें, और उसमें से मदरसे में जितना गोश्त देना चाहें आप दे दें, और अपने घर लाके खाना पीना चाहें तो भी कर सकते हैं। मौलाना साहब, हम शगुफ्ता साहिबा का जो दूसरा सवाल है उसकी तरफ आते हैं। मकान खाली है, किराए पर उठाना चाहती हैं, उठ नहीं पा रहा है। देखिए, उसके लिए एक तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, और कुछ ये नियत कर लीजिए कि हमारा मकान किराए पे उठ जाए तो हम उसके लिए इतना राय खुदा में कुछ निकाल देंगे, ये भी कर लीजिए। दूसरे कि ये खुद बता रही हूँ पानी की सहूलत नहीं है, तो वो तमाम सहूलतें आप पैदा कीजिए। इसलिए जब कोई आएगा और वह रहना चाहेगा तो उसको पानी की, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो चीज़ें उसके अंदर कमी है जिन चीज़ों की, वो फराहम करके फिर उसके बाद मकान के लिए कोशिश कीजिए। बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए मौलाना साहब, और ये बुनियादी सहूलियात हो जाएं तो फिर किन दुआओं का अहतमाम करें, अल्लाह के किस तरह से नमाज हाजत पढ़ें, या काज़ी अल हाजात सुबह शाम पढ़ लिया करें 41 मरतबा, इंशाअल्लाह ताला आसान होगा। किसी और से भी कह के रखें। कुछ इस मामले में कुछ लोग भी होते हैं जो यही काम करते हैं, एजेंट होते हैं, या अपने रिश्तेदारों से, ताल्लुक़ वालों से कह के रखें कि किसी को ज़रूरत हो तो हम ये मकान किराए पे देना चाहते हैं। और कई मरतबा मसलहत भी होती है अल्लाह की, अल्लाह की मसलहत होती है। जब तक नहीं जा रहा है सब्र कीजिए। मौलाना साहब, 2 कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनके सवाल भी हम नोट कर लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर जोड़ेंगे। बहन रईसा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं अपने सवाल के साथ, फरमाएं रईसा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो घर में है ना, थोड़ी रोजी रोजगार के लिए परेशानी है। एक ये घर में सब बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, तो ये थोड़ी बताओ। बिल्कुल बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है, नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या करें। फैज़ान साहब का सवाल भी नोट कर लेते हैं, फरमाएं फैज़ान साहब। खैर मक़दम आपका। हेलो जी जी फरमाएं। अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। हेलो, ग़ालिबन जी। हेलो जी फरमाएं। बात मुमकिन नहीं हो पाएगी जब तक टीवी आपका चलता रहेगा। हेलो जी, ग़ालिबन फैज़ान साहब के फ़ोन से उनकी वालिदा ये जो भी बात करना चाहती, बात मुमकिन नहीं है। मौलाना साहब, रईसा साहिबा के सवाल की तरफ आते हैं, और रोज़ी रोटी में खैर बरकत के लिए कोई दुआ कोई। देखिए, इस्तिग़फ़ार बेहतरीन चीज़ है रोज़ी में खैर बरकत के लिए। इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़िए, हो सके तो रात को सोते वक्त एक तस्बीह 101 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह या अल्लाह मग़फ़िरली या रब्बी ग़फ़िरली वरहमनी, कोई सा इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया कीजिए। और नमाज हाजत भी पढ़िए। फजर की नमाज के बाद 101 मरतबा कम से कम या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो पढ़िए, अल्लाह ताला रोज़ी ज़रूर अता फरमाएगा। और जब रोज़ी मिले तो ज़्यादा लोगों से तज़किरा न कीजिए कि हमारी तो ये आमदनी हो गई और हमें तो इतने हर महीने आने लगे हैं और ये हो गया है, अब तो हम ये भी करेंगे और वो भी करेंगे। ये बातें रोज़ी को नुकसान पहुँचाती हैं। उज़ैरा साहिबा से बात करते हैं मौलाना साहब।
हालांकि रईसा साहिबा का एक सवाल नमाज के ताल्लुक से बाकी है। उज़ैरा साहिबा खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। उज़ैरा साहिबा अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और उसके बाद सवाल हम तक जी पहुँचाइए। अस्सलाम वालेकुम। बहन आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है और जी मुझे अपने पेपर के बारे में पूछना है। मेरे एग्जाम है, उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। मौलाना कहा मैं पिछला बताती पर वो थोड़ा जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल आराम से बताएंगे उज़ैरा। करके बता दीजिए। और मेरा एक सवाल और है कि मेरे वालिद का काम नहीं चलता बिल्कुल भी, उनके कारोबार के लिए कुछ बता दीजिए। और बिल्कुल आपके दोनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं, वालिद के कारोबार के लिए और आपके इम्तिहान के लिए। पहली बात तो यह है कि आज का शुमारा आपने देखा ही होगा, वालिदैन ने भी देखा, और कल का शुमारा ज़रूर देखिएगा। हम अभी से दावत देते हैं। मुख्तार साहब से बात करेंगे पहले। फरमाएं मुख्तार साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना नाम बता दें। अरे मैं साफिया बोलती हूँ अहमदाबाद से। जी जी साफिया साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है? अरे मान साहब बहुत मेरे घर में बरकत नहीं है और काम करते हैं, पैसा नहीं होता, बरकत नहीं होता है, पैसों में बहुत परेशान हूँ। बिल्कुल मौलाना साहब बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमारे पास आ गया है। मौलाना साहब ये सवाल साफिया बहन का भी है और उज़ैरा ने भी अपने वालिद के लिए फिक्रमंदी का इजहार किया है, तो क्या कुछ? देखिए अभी हम ये बात बता चुके हैं कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वरहमनी, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये पढ़ना रोज़ी के लिए मुफीद है। उसके अलावा फजर की नमाज के बाद या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ को पढ़ लिया करें। अगर बिल्कुल रोज़ी का सिलसिला नहीं है तो 313 मरतबा पढ़ें शुरू में 1 महीने तक, फिर उसके बाद चाहे तो कम कर सकते हैं। दूसरे ये कि अपने तलाश के तरीक़े भी बदलिए। जहाँ जहाँ आप कोशिश कर रहे हैं उससे दूसरी जगहों पे जाइए। जिन लोगों से अब तक कोशिश कर चुके हैं उससे ज़्यादा और अलावा लोगों से मिलिए, सुबह सवेरे मिलिए। हदीस शरीफ में आता है कि जुमेरात के दिन सुबह सवेरे का वक्त रोज़ी की तलाश करने के लिए ज़्यादा मुफीद है। अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा यौम खमीसिहा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है कि परवरदिगार मेरी उम्मत के लिए बरकत अता फरमा सुबह के वक्त में, जुमेरात के दिन ख़ास तौर पर। तो जुमेरात के दिन सुबह सवेरे निकलिए, कोशिश कीजिए। जब दुआ करते रहेंगे, कोशिश कर रहेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और जब तक न मिले घबराइए नहीं, मायूस न होइए। बिल्कुल मौलाना साहब 2 सवाल और हमारे पास आने को हैं, एहसन साहब के सवाल की शक्ल में और कादरी साहब के सवाल की शक्ल में। पहले एहसन साहब से हम बात करते हैं। खैर मक़दम आपका। वालेकुम अस्सलाम। एहसन साहब फरमाएं, क्या सवाल है? जी मेरा ये सवाल है कि वितर की तीसरी रकात में कज़ा जब पढ़े तो तकबीर लगाना चाहिए? वितर की तीसरी रकात में तकबीर लगाना चाहिए? तकबीर लगाना, ठीक है। मौलाना साहब तक सवाल पहुंच गया है। हाँ जी जी। जब आप कुनूत दुआ कुनूत पढ़ेंगे तो उससे पहले अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाइए, फिर उसके बाद वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। मुख्तसर में जवाब मिल गया है एहसन साहब को। कादरी साहब से बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। कादरी साहब सवाल पूछें। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत, मेरी आइडिया है उनके मुसलसल 5-6 महीने से कान में आवाज़ आती है और वो कान में आवाज़ जो रहती है वो धमकी देने की आवाज़ रहती है, तुमको उठा ले जाएंगे, मारेंगे, और तो कहते हैं कि तुम अपने शौहर को तलाक दे दो और तुम्हारी शादी दूसरे से करा देते हैं। इस तरह से कान में आवाज़ आती रहती है मुसलसल 24 घंटे। बहुत संगीन बात है मौलाना साहब। कोई हल? बिल्कुल मौलाना साहब की बात फ़ौरन हम मौलाना साहब की रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। जी देखिए हर चीज़ का हल है। जी जी जी। मा अंज़लल्लाहु ताला दान इल्ला अंज़ल लहू दवान। कोई बीमारी अल्लाह ताला ने ऐसी नहीं उतारी जिसकी दवा ना हो, जिसका कोई हल ना हो। हल हर चीज़ का मौजूद है, बस समझने की ज़रूरत होती है। आप लोगों से कोई खुदा न खास्ता गलती हुई है तो आप बार बार उसके लिए नमाज तौबा पढ़िए। याद आ जाए तो ठीक है उसका नाम लेकर, वरना बगैर याद आए भी बार बार नमाज तौबा आप भी पढ़ें और आपकी अहलिया भी पढ़ें। दूसरे के घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ें कम अज़ कम 3 दिन तक, और घर के चारों कोनों में 3 दिन तक अजान कहें, हल्की आवाज़ में, जो घर के अंदर ही रहे वो अजान दें। रुख तो क़िबला ही का होगा, लेकिन चारों कोनों में अजान कहें, सुबह भी शाम भी 3 दिन तक ये कीजिए। और सूरह बकरा पढ़िए, नमाज तौबा और नमाज पनाह पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला ये काम करने के बाद उम्मीद है ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर भी ना हो तो किसी अच्छे आमिल की तरफ रुजू कीजिए। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। भाई इमरान का सवाल हमारे पास ख्वाब की शक्ल में है।
ان کی اہلیہ کو پکا ہوا گوشت نظر آتا ہے اور پانی کے مناظر بھی آتے ہیں. اور وہ بھی بتا رہے ہیں کہ 2 آدمی سفید کپڑوں میں 2 نیک آدمی وہ کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس میں صاف اشارہ یہ ہے کہ کم از کم 2-3 آدمیوں کو آپ کسی اچھے لوگوں کو کھانا کھلا دیجئے، جو نمازی پرہیزگار لوگ ہوں، مسجد کا امام ہوں، مؤذن ہوں اور کوئی آدمی ہوں، ان کو کھانا کھلائیے. بس آپ کا مقصد اس سے پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتا ہے اس نیکی کے ذریعے. بے شک بے شک. مولانا صاحب، رئیسہ صاحبہ کا سوال نماز کے تعلق سے ہے اور بہن شمیم کا بھی ایک سوال جو ہے نماز کے تعلق سے ہے. نماز نہیں پڑھتے ہیں بچے، کس طرح سے آمادہ کیا جائے؟ دیکھیے بہن، آپ نے بچوں کو شروع سے عادت نہیں ڈالی ہے، اس کی سزا آپ کو یہ بھگتنی پڑ رہی کہ اب بچے آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں. نرم شاخ کو ہم موڑ دیتے ہیں تو آرام سے مڑ جاتی ہے، جدھر چاہتے ہیں باندھ دیتے ہیں وہ بندھی رہتی ہے، اور اس کے بعد ایسے ہی بڑا تنا بن جاتا ہے اور وہ صحیح چلتا ہے. لیکن اب جو غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب نرمی سے زیادہ سختی نہ کیجیے. رات کو مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے آپ جگائیں گی، اس کی تیاری یہاں سے ہوگی کہ رات کو جلدی سونے کے لیے کہیں ان سے. رات کو دیر تک وہ ٹی وی دیکھتے رہے، دیر تک موبائل میں کھیلتے رہے اور آپ بھی خاموش رہیں، اور اس کے بعد صبح چاہیں کہ فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لیں، یہ بہت مشکل ہوگا. اس لیے تھوڑا سا منصوبے بندی کے ساتھ چلیے. رات کو جلدی سونے کے لیے کہیے تاکہ فجر کی نماز پڑھیں. اس طرح سے حساب لگا کے نرمی سے سمجھائیے، سختی زیادہ نہ کیجیے. ایک کالر اور ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. ہیلو. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں بھائی، کیا نام ہے؟ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں آپ لوگ بتاتے ہیں جو پڑھنے کے لیے، روزگار کے لیے، اس کے لیے جو بھی چیزیں ہیں، اللہ کا شکر اچھا بتاتے ہیں آپ لوگ. مستقل مزاجی نہیں ہے مجھ میں، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے. یاد بھی کرتا ہوں، ہمت بھی کرتا ہوں اور بہت زیادہ سوچتا ہوں کہ میں یہ سب کروں گا، یہ سب پڑھوں گا، اس پہ اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے گا، لیکن مستقل نہیں رہتی کوئی بات. کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ جی بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ سید فاروق الامین. جی مولانا صاحب، مستقل مزاجی نہیں ہے. ایک بڑے بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضور سستی بہت رہتی ہے. جی جی. انہوں نے کہا سستی کا علاج چستی. تو سستی رہتی ہے، کاہلی رہتی ہے، طبیعت کام کو آمادہ نہیں ہوتی، تو اپنے آپ کو آمادہ کیجئے، اس کے لیے کوشش کیجئے، جدوجہد کیجئے. اور طبیعت آمادہ ہونے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بار بار پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس لیے کہ سستی کاہلی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. تو چستی کے ساتھ اٹھ کر ہمت کر کے کام شروع کیجئے. پرعزم ہو کر. کبھی کبھی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری غذائیت میں کچھ کمی ہوتی ہے. جی. جسم کو غذا جب پوری نہیں ملتی تو وہ مشین پورا کام نہیں کرتی. اس لیے تھوڑی سی غذائیت کو بھی بہتر کیجیے اگر حالات آپ کے سازگار ہیں، اور سستی کاہلی دور کر کے لاحول پڑھ کے اللہ پہ توکل کر کے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر ہمت کر کام میں لگ جائیے، انشاءاللہ کام ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. شمیم صاحبہ کا ایک سوال ہمارے پاس ہے. ایک تو بچوں کی نافرمانی کے تعلق سے ہے، اور بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا کہ انہوں نے درخواست کی ہے. اللہ مغفرت فرمائے. اور اہم سوال یہ ہے کہ عدت میں کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ سوال ابھی چند روز پہلے آیا تھا ہمارے ہی سامنے، اور ہم نے اس وقت ایک بات یہ بتائی تھی کہ عورت جب شوہر سے کسی وجہ سے الگ ہوئی ہے، چاہے وہ موت کے ذریعے، شوہر کی موت کے ذریعے یا خدا نخواستہ طلاق کے ذریعے، اس وقت جو ہے اس کے رحم میں کوئی بچہ تو نہیں پل رہا ہے، یہ تصدیق کرنا ضروری ہوتی ہے، تاکہ کسی اور سے اگر وہ شادی کرنا چاہے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے کا بچہ بھی موجود ہے اور دوسرے کا بھی خدا نخواستہ گڑبڑ ہو جائے. یہ سب سے بڑی مصلحت ہے اس کی. دوسرے کے موت کی عدت ذرا لمبی ہوتی ہے، اس میں غم کا پہلو بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے اسی وجہ سے مرد کو عدت نہیں کرنی ہوتی، اس لیے کہ وہاں اس کے ساتھ وہ دشواری نہیں ہے، عورت کے ساتھ یہ دشواری ہے. یہ اللہ کی مصلحت ہے، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں مصلحتیں ہیں. سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو اللہ کا حکم مانیے. ہاں جی. بہت اہم بات یہ ہے کہ کل امتحان کے تعلق سے ہم بات کریں گے. وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ایک بہت چھوٹا سا جواب آپ سے لے لیں. عزیرہ کے سوال کا دعا جاننا چاہتی ہیں امتحان میں کامیابی کے لیے. وہ جو بار بار ہم بتاتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، 4 آیتیں پڑھیے، نماز حاجت پڑھ کر نکل جائے کیجئے امتحان دینے کے لیے، اور بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلیے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. افشان صاحبہ کا سوال ہے کہ ان کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں کہیں بھائی کے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کیجئے، جن صاحب کی طرف پیسے ہیں ان کے بڑوں سے آپ رابطہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے، اور کچھ رقم تھوڑی سی رائے خدا میں دینے کا
ارادہ کر لیجئے اور اسے لکھ لیجئے کہ یہ رقم ہماری آ جاتی ہے تو اتنا % ہم راہ خدا میں دیں گے۔ مولانا صاحب ایک دو سوال اور ہمارے پاس باقی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل ان پر آپ کی رہنمائی ضرور حاصل کریں گے۔ جن ناظرین کے ہمارے سوالات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ بنیں۔ کل بچوں کے تعلق سے بالخصوص ہم بات کریں گے، امتحانات میں کس طرح سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کن دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کس طرح کی اس تمام تر چیزیں، بہت سارے سوالات ہیں جن پر آپ کی رہنمائی ہم لیں گے۔ آج کے لیے مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کی بہت مفید رہنمائی ہمارے ناظرین تک پہنچی ہے، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی، فی الحال اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، آپ دیکھتے رہیں جی سلام، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔